السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی خدمت میں پستہ بادام کا فالودہ پیش کیا گیا جو انہوں نے نوش فرما لیا۔ فالودہ اس قدر خوش ذائقہ اور شیریں تھا کہ ہارون الرشید کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ جی میں آیا کیوں نہ ہو کہ ایسا لذیذ اور مفرح مشروب ذہین و فطین عالم کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے۔ دوستو، ہارون الرشید علماء اور ادباء کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اس طرح کی تھی کہ وہ علماء کرام کے جوتے اٹھانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ خود بھی علماء کرام کی دعوتیں کرتا، اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں پر پانی انڈیل کر ان کے ہاتھ دھلواتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور فقیہ قاضی امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت طعام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ جب قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی نے اس قدر جان فرا اور خوشگوار مشروب نوش کیا تو ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس مشروب کے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ خلیفۃ المسلمین نے انہیں بتایا کہ یہ پستہ بادام کا فلودہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ یہ فلودہ میرے لیے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اور آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے یہ بات سنی تو کھل کھلا کر ہنس دیے۔ جب خلیفۃ المسلمین نے اس طرح بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے یہ جان کر کے یہ پستہ بادام کا فلودہ ہے، اپنے استاذ محترم کی ایک بات یاد آ گئی جسے اللہ تعالیٰ نے آج سچ کر کے دکھایا۔ بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد ماجد کی وفات اور گھر میں ناداری کی وجہ سے فاقوں تک کی نوبت پہنچنے لگی۔ میری والدہ محترمہ نے اس صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے پاس طلباء کو حصول علم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے ان کے درس سے لطف حاصل ہوتا، چنانچہ میں نے اپنے کام میں ناغہ کرنا اور ادھر درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ محترمہ کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ مجھے وہاں لینے آ جاتی ہے اور مجھے کام پر جانے کی ہدایت کرتی ہے تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے یہ صورتحال دیکھی تو میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر شکر کے ساتھ اپنا گزارا چلاؤ۔ لیکن میری والدہ نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کشی کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ امام صاحب آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ یہ دھوبی کی مزدوری کر کے پیٹ پالنے کا سامان کر سکے۔ چنانچہ میں اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن دھوبی کے ہاں مزدوری کرتا رہا۔ اگلے روز پھر درس میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور چپکے سے حکم دیا کہ تو روزانہ یہاں پڑھنے آ جایا کر، ہم تجھے روزانہ مزدوری جتنی رقم دے دیا کریں گے جس سے تمہارے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ چند روز ایسا ہوا تو وہ دھوبی سیدھا ہمارے گھر پہنچا اور میری والدہ محترمہ سے کہنے لگا، بی بی آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، اگر میں نے کوئی دوسرا بچہ کام پر رکھ لیا تو ناراض نہ ہونا۔
یہ سن کر میری والدہ محترمہ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گئی اور دھوبی کی بات بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ امام صاحب نے فرمایا، بی بی اس بچے کو علم حاصل کرنے دے، انشاءاللہ کسی دن اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو پستہ بادام کا فلودہ پلائے گا۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر بادل نخواستہ واپس گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فلودہ کہاں؟ یہ تو امام صاحب محض طفل تسلی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت الامام نے ہمیں گزارا الاؤنس دے کر پڑھانا شروع کر دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر کے دکھائی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بچپن میں نادار ضرور تھے لیکن بلا کے ذہین و فطین تھے۔ ان کی اسی خوبی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی فراست مومنانہ سے بھانپ لیا تھا اور لائق شاگرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس اور قاضی القضاء کے عہدے پر فیض ہو گئے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بلا کا ذہین ہو، جب تک اساتذہ کا احترام نہ کرے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے تو وہ کسی بھی منصب اور عہدے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی آداب کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ درس حدیث کے لیے بیٹھنے سے پہلے غسل کرتے اور اجلے دھلے کپڑے پہن کر خوشبو استعمال کرتے اور درس حدیث میں اس شان سے بیٹھتے کہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ان کو دوران درس بچھو نے 7 مرتبہ کاٹ لیا، لیکن یہ حدیث کے احترام میں نہایت صبر سے تکلیف برداشت کرتے رہے اور درس حدیث ختم کر کے طلباء سے کہا کہ میری قمیض سے بچھو نکالو، اس نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ آپ نے صرف طلباء کو ہی نہیں بلکہ حکام کو بھی علم اور اہل علم کا احترام سکھایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم مالکی فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک امام مالک کے پاس رہا، 2 سال علم سیکھا اور 18 سال ادب سیکھتا رہا۔ بعد میں جب ادب کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوا تو خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں وہ 2 سال بھی ادب سیکھنے پر صرف کر دیتا۔ اس دور میں ائمہ دین محض علم پڑھا کر مدرسہ سے فارغ نہ کرتے تھے بلکہ طلباء کو ادب بھی سکھاتے تھے۔ ان کے سکھائے ہوئے آداب کی وجہ سے ان کے شاگرد تحت ثری سے عوج ثریا تک جا پہنچتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے قاضی القضاء امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کوفی کو چند آداب سکھائے اور انہیں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ان پر عمل کیا تو چیف جسٹس کے عہدے پر فیض ہو گئے اور عزت آبرو سے زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ آداب درج ذیل ہیں۔ فرمایا، عام لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کرنا الا یہ کہ وہ تجھ سے از خود کوئی بات پوچھیں تو اس بات کا جواب دے دینا۔ نوخیز لڑکوں سے گپ شپ نہ کرنا کیونکہ وہ فتنے کا دروازہ ہے۔ نہ سیر سپاٹے اور گھومنے پھرنے کے لیے بازار کا رخ کرنا۔ اپنے سے بڑی عمر کے ان پڑھ لوگوں میں شامل ہو کر راستے میں نہ چلنا کیونکہ اگر تو ان کے پیچھے چلا تو تیرے علم کی توہین ہوگی اور آگے بڑھا تو تجھے بے ادب سمجھا جائے گا کیونکہ وہ عمر میں تجھ سے بڑے ہوں گے۔ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کثرت سے نہ ہنسنا کیونکہ اس طرح دل مردہ ہو جاتا ہے۔ راہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ جھانکنا بلکہ زمین پر نظر رکھنا الا یہ کہ مجبوراً دیکھنا پڑ جائے۔ کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا اظہار نہ کرنا
اور حتی الوسع بے نیازی اور قلت رغبت اور قلت حرص کا اظہار کرنا، کنجوسی اور بخل سے بچنا، کیونکہ اس سے مروت یعنی مردانگی ختم ہو جاتی ہے، تماخور اور کذاب بھی نہ بننا، اور نہ جاسوس، چغل خور، دھوکے باز اور پردہ در بننا۔ اس دنیا کو حقیر سمجھنا جو اہل علم کے ہاں حقیر ہے۔ جائز کاموں میں روپے پیسے کے معاملے میں کنجوسی نہ دکھانا۔ باہمت انسان بننا، کیونکہ کم ہمت انسان کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے۔ جو مسلمان تجھ سے مشورہ کرے تو اللہ کی خوشنودی پر نظر رکھ کر اسے صحیح مشورہ دینا۔ لوگوں کے راز افشا نہ کرنا الا یہ کہ اس میں کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ بادشاہ یا امیر آدمی کے پڑوس میں گھر نہ خریدنا۔ اپنے پڑوسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، کیونکہ یہ بھی امانت ہے، الا یہ کہ وہ علانیہ بدکار ہو۔ خواہش پرستوں کے پاس دعوت اللہ کی نیت کے بغیر نہ بیٹھنا اور گالی گلوچ بھی نہ کرنا۔ اپنے طور طریقے اور اپنی دنیا پر مطمئن نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے متعلق پوچھنا ہے۔ ہر مہینے چند دنوں کے روزے ضرور رکھنا تاکہ دوسرے بھی تجھے دیکھ کر روزے رکھنا شروع کر دیں۔ نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر و شکر اور تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالنا۔ اس نیت سے لوگوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا کہ وہ بھی تیری پیروی میں کثرت سے ذکر الہی کریں۔ ان کے ذکر کا تجھے بھی ثواب ہوگا، کیونکہ تو ان کی نیکی کا سبب بنا۔ قلت حرکت اور سکون کی عادت اختیار کرنا تاکہ لوگوں میں تیرے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے اور تیری مستقل مزاجی کا اظہار ہو۔ یہ عمل تیرے روشن ضمیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ گفتگو کے وقت منہ پھاڑ پھاڑ کر بولنے اور آواز بلند کرنے سے گریز کرنا، کیونکہ یہ انداز قلت عقل پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن میں ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بلا شبہ اے ہمارے پیارے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے بہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، تو اس لیے زور زور سے منہ پھاڑ کر نہ بولنا۔ خوف کی حالت میں نظری مسائل کی مجلس میں گفتگو نہ کرنا، کیونکہ اس حالت میں زبان میں ثقل اور الفاظ میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ جب تو چند روز کے لیے کسی ایسے شہر میں جائے جہاں اہل علم موجود ہوں تو وہاں عام لوگوں کی طرح دن بسر کرنا، تاکہ انہیں یہ خوف نہ ہو کہ تو ان کا منصب اور مقام چھیننا چاہتا ہے، ورنہ وہ متحد ہو کر تیرے خلاف محاذ بنا لیں گے اور تیرے علم اور عقیدے پر تان کریں گے اور تو مفت میں بدنام ہو کر نکلے گا۔ ان کے اساتذہ کی تنقیص نہ کرنا، ورنہ وہ تجھے بدتمیز اور بے ادب سمجھیں گے۔ اگر وہ تجھ سے فتویٰ طلب کریں تو واضح دلیل سے انہیں فتویٰ دینا، انہیں اپنے ساتھ مناظرہ کرنے کا موقع ہی نہ دینا۔ لوگوں سے محتاط رہنا، اللہ سے خلوت میں بھی ایسے ہی ڈرنا جیسے جلوت میں ڈرتے ہو، کیونکہ علم سے اس وقت تک کما حقہ نفع فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ انسان کا باطن اس کے زہر کے مطابق نہ ہو۔ سکون و اطمینان سے چلنا، کیونکہ اللہ کے بندے زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔ اپنے کاموں میں جلد بازی اور تیزی نہ کھانا، الا یہ کہ وہ کام جن کے جلدی بجا لانے کی تاکید حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ عام گزرگاہ پر نہ بیٹھنا، اگر مجبوراً بیٹھنا ہو تو مسجد میں جا بیٹھنا، نہ ہی بازاروں اور مسجدوں میں جا کر کھانا کھانا، الا یہ کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔
عام لوگوں جتنی عبادت پر کفایت نہ کرنا بلکہ ان سے زیادہ عبادت کرنا، کیونکہ جب تو بھی اتنی ہی عبادت کرے گا جتنی وہ عام لوگ کرتے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ تجھے عبادت کا شوق نہیں، اور تیرے علم نے بھی تجھے اتنا ہی نفع دیا جتنا انہیں ان کی جہالت نے دیا۔ جب بادشاہ تجھے کسی منصب پر فیض کرے تو اس منصب کو اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک تجھے یقین نہ ہو جائے کہ اس نے محض علم کی بنیاد پر تجھے اس منصب پر فیض کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ جب تجھے کسی انسان کے شریر ہونے کا پتہ چل جائے تو اس کے شر کا چرچا نہ کر بلکہ اس کا خیر کا چرچا کر اور اس کی خیریت طلب کر، البتہ دین کے معاملے میں اس کے شر کو برداشت نہ کر بلکہ لوگوں کو بتا تاکہ وہ اس کے پیچھے اندھے کنویں میں نہ گریں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فاجر آدمی کے فسق و فجور کا چرچا کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو اس کے دنیاوی ٹھاٹ باٹ اور تم تراک کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ اگر تو نے ایسا کر دکھایا تو وہ تجھ سے ہیبت کھائیں گے اور دین میں بدعت جاری نہ کر سکیں گے۔ جب مؤذن اذان دے تو سب سے پہلے مسجد میں تو داخل ہونے کی تیاری کرنا تاکہ عام لوگ تجھ سے سبقت نہ لے جائیں۔ اپنا دنیاوی کاروبار کسی دیانتدار آدمی کے سپرد کر دے اور خود علم میں مشغول ہو جا۔ اصول مناظرہ سے عاری اور جاہو حشمت کے پجاری مولویوں سے مناظرہ نہ کرنا، کیونکہ انہیں تیرے حق پر ہونے کی شرم نہیں، وہ تو صرف تیری رسوائی چاہتے ہیں۔ نہ ہی گھسے پھٹے مسائل پر بحث کرنا۔ جب تو کسی قوم میں موجود ہو تو از خود ان کی امامت نہ کرنا۔ جب تو امراء اور کبراء کی مجلس میں داخل ہو تو اس وقت تک نمایاں نشست پر نہ بیٹھ جب تک وہ تجھے خود نہ بٹھائیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ بد اخلاقی کریں اور تجھے اس نشست سے نیچے اٹھا دیں۔ نوٹ: کتاب لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس طرح کی حرکت پر میں نے 2 مولویوں کو رسوا ہوتے دیکھا، یعنی ادب نمبر 34۔ اس کے مطابق کتاب لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے 2 مولویوں کو رسوا ہوتے دیکھا۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ نگران وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف سیلاب زدگان میں رقوم تقسیم کرنے کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول حویلی لکھا میں آئے تو ایک بدعتی مولوی از خود ہی وہاں تیار کردہ سٹیج پر براجمان ہو بیٹھا۔ یہ دیکھ کر اے سی صاحب دیپال پور نے اسے اٹھا کر نواز شریف کی استقبالی لائن میں کھڑا کر دیا اور اسے دوسرے لوگوں کی طرح استقبال کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ وہ مولوی قطار میں کھڑا ہو کر دست بدستہ غلام کی طرح حاکم صوبہ کا استقبال کرتا نظر آیا۔ دوسری مرتبہ میونسپل کمیٹی کے اجلاس میں مجھے بھی شمولیت کی دعوت تھی۔ میں وہاں پہنچا تو لائن میں کوئی کرسی خالی نہ تھی، لہذا پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن جو ہی شیخ محمد صادق ممبر بلدیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے اپنی کرسی میرے لیے خالی کر دی اور مجھے صدر مجلس میں بٹھا لیا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر ایک سبز عمامے والے مولوی صاحب پچھلی نشستوں سے اٹھ کر از خود ہی اسٹیج سیکرٹری کی کرسی پر آن بیٹھے۔ انتظامیہ نے اسے وہاں سے زبردستی اٹھا دیا اور برا بھلا بھی کہا، چنانچہ وہ بھیگی بلی کی طرح ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ آداب جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے لاڈلے شاگرد حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی کو سکھائے۔ دوستو، اگر یقیناً اگر ان آداب پر آج بھی عمل ہم کر لیں تو کسی قسم کی کبھی کوئی رسوائی نہ ہو۔ اس لیے کوشش کریں، یہ جو 34-35 آداب اس ویڈیو کے اندر بتائے گئے ہیں ان کو آپ لکھ لیں۔ اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو مجھے ای میل کریں اور میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کی پکچر بھیج دوں گا
تو دوستو کوشش کریں ان سب آداب پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔